ان کا صدقہ ہے۔ آج کی محفل سرکار سلسلے قادریہ الگیلانی کے مشائخ اکرام کی نظر ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات حب محمد و آل محمد ماتا شہید، من مات بغض محمد و آل محمد ماتا کافر۔ جو بھی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر جاتا ہے وہ اصل میں مرتا نہیں، وہ شہید ہوتا ہے، اور جو بھی بغض محمد و آل محمد میں مر جاتا ہے وہ اصل میں کفر کی موت مرتا ہے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتائے کہ غیر مسلمان یہودی ہو یا نصارہ ہو، بس اتنا ان کا حکم تھا کہ من ماتا حب محمد و آل محمد، اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حب مطلب محبت، اب یہ چیز محمد و آل محمد کو جاننے والے مسلمان اچرت ہے۔ محمد و آل محمد ماتا شہید، ان کا مطلب کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے تھے تو ان کے سامنے کوئی یہودی نہیں تھا، نصارہ نہیں تھا، غیر مسلمان نہیں تھا، تھے سارے مسلمان، اور سارے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ اگر تمہاری زندگی محبت رسول میں گزارو گے اور محبت اہل بیت میں گزارو گے اور ساری زندگی اسی پر قائم و دائم و پیوست رہو گے، پوری زندگی قائم بھی رہنا، دائم بھی رہنا، پیوست بھی رہنا۔ بہت جنے ذرا دن قائم رہتی، اس کے بعد کہاں کی سیدھا چھوڑ کو چل جاتی، دائم نہیں رہتے، قائم بھی رہنا، دائم بھی رہنا۔ کبھی بھی یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ یہ ایسی چیز رکھا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اس جگہ کے اوپر جو اہل بیت کی محبت ہو، جو صراط المستقیم ہو، خالی صراط المستقیم کے پاس جا کو واپس آ جانا نہیں۔ خالی بہت جنے کیا کرتی ہیں، نیک راستہ چنتی، ذرے دن نماز پڑھ لیتی، ذرے دن ذکر کر لیتی، ذرے دن مرید بن جاتی، ذرے دن کے بعد کیا کرتی ہیں وہ ہٹ جاتی۔ مطلب کیا ہے؟ تمہیں مل گا تو رستہ کبھی بھی یاد رکھ لو اس کے اوپر دائم رہنا اور پیوست رہنا۔ پیوست کر کو بولے تو اس کے اندر گڑ جانا، اس کے اندر گڑ جانا، ہلنا نہیں، پیوست رہنا۔ جب تک قائم و دائم و پیوست نہیں رہتا تو سمجھ لینا انہیں آکو ایک ہے عین الیقین، ایک آپ کو ڈلم الیقین کہتا ہے۔ اب یہ ڈلم الیقین والے نہیں رہنا، ہمارا عین الیقین، ہمارا یقین کیا رہنا؟ جس راستے پر چل رہی، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا صراط المستقیم۔ کسے فرمایا صراط المستقیم؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ ہمارے اوپر ہر نماز میں، چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، چاہے واجب ہو، چاہے فرض ہو، ہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے اور ضروری قرار دیا ہے۔ اس کے اندر سے یہ ایک چھوٹا سا ایک مطلب چاہتا ہوں، یہ اس کی ایک مجھے میننگ بتاؤ کر کو بولتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق کیا چاہیے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتی ہیں فداخا یا امی یا حبیبی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ جس راستے کا ذکر کیا ہے اس راستے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس راستے کا ذکر کیا ہے اس راستے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رسول فرما کو بولتی اے ابو بکر صدیق خوش آمدید ہو، یہ آپ نے یہ راستے کو دیکھنا چاہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چیز بھی قرآن میں حکم کرتا ہے وہ آ کر کوئی من گھڑن چیز نہیں کرتا، کوئی چیز بھی من گھڑن نہیں کرتا، خالی ہوا باتا نہیں کرتا۔ اب جنت ہے تو جنت ہے، موت ہے تو موت ہے، جبرائیل ہے تو جبرائیل ہیں، موسیٰ ہیں تو موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں تو عیسیٰ ہیں، ساتوں زمین ہیں تو ساتوں زمین ہیں۔ تمہیں دیکھے کہ نہیں دیکھے گی، تمہیں دیکھے کہ نہیں دیکھی، قرآن میں جو چیز آ جاتا ہے خدا کی قسم سمجھ لینا وہ ہے اور حق ہے، وہ ہے وہ حق ہے۔ دوسرے دینوں کے اندر، دوسرے مذہبوں کے اندر کیا رہتا؟ سپرسٹیشس، خالی خیالی باتیں رہتی، مگر ہمارا دین محمدی وہ دین ہے جس دین کے اندر جو بھی اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، اللہ اس کے رسول نے حکم دے ڈالیا، سمجھ لینا وہ چیز ہے، وہ چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم، جب اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہ راستہ ہے تو راستہ ہے، من گھڑن چیز نہیں، تصوری چیز نہیں رہنا، وہ راستہ ہے۔ اور صراط الذین انعمت، الذین راستہ بھی ہے اور وہ لوگاں بھی ہیں
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میں وہ راستہ دیکھنا چاہتا ہوں. ہمیں سبھی کیا ہی کیسے ہی مسلمان اگر کو بولے تو خالی راستہ خیال میں خالی نماز میں کھڑے تو تب بھی وہ راستے کی یاد آتی سو مطلب سمجھے میں آیا تو راستہ ملتا نہیں تو مطلب ہی نہیں سمجھ میں آتا. خالی کیا ہے صراط الذین انعمت اگر کو بولالتی مگر چلنے کی بھی کوشش کرنی یا اس کی پہچان بھی نہیں کرتے. حضرت ابوبکر پوچھے مجھے پہچان ہونا مجھے دکھاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں بیٹھ جاؤ ابوبکر صدیق. پھر کیا کرتی ہیں دوسرا سوال تیسرا سوال دوسرے صحابہ کرتی ہیں. پھر ذرا خود کے بعد پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے. پھر رسول اللہ سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صراط المستقیم دکھاؤ مجھے صراط المستقیم دکھاؤ. پھر حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ بیٹھ جاؤ کہتے. ایسا تقریباً 9 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق پوچھتی بیٹھ جاتی پوچھتی بیٹھ جاتی پوچھتی بیٹھ جاتی. رسول اللہ بٹھا ڈالتے رسول اللہ بٹھا ڈالتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 9 مرتبہ پوچھنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا صراط المستقیم کا جو سوال تھا دکھانے کا سوال تھا رسول اللہ بتائیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار پوچھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہوتا ہے ایک شرم آتی ہے ایک حیا آتی ہے. بار بار پوچھے تو ہمیں وہ چیز ہمارے نہیں ملی تو کیا ہوتا ہے ہمیں ایک شرم آتی ہے ایک حیا آتی ہے. ایک دم ہو جاتا ہے آدمی کو ایک کیا کہ ایک ایسا حیا کے سر کا ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کیا بھی بولتے نہیں اپنے سر کو جھکا لیتی اپنے سر کو جھکا لیتی محفل میں اپنے سر کو جھکا لیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی پوچھتے نہیں. بہت دور کے بعد الگ الگ سوال کرتے رہتی. دوسرے صحابہ پورے صحابہ کون کی کیسے کے سوال ہر سوال کا جواب دیتی. حضرت ابوبکر صدیق کا سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے. بہت خود کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا کو محفل میں سے پوچھتی اے ابوبکر صدیق اب پوچھو تمہیں کیا پوچھنا تھا اب پوچھو کیا پوچھنا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق پوچھتی ہیں یا رسول اللہ مجھے حیا آ رہی ہے مجھے شرم آ رہی ہے میں 1 سے 9 مرتبہ یہ سوال پوچھا آپ جواب نہیں دیے. بولتی ہیں ابوبکر صدیق نہیں میں تمہارے سوال کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ تمہارا سوال بھی ایسا تھا. تمہیں کہاں ہے کر کو بولتے تو میں بولتا صراط المستقیم قرآن میں ہے کہتا. تمہیں پوچھے سو مجھے دکھاؤ کر کو پوچھے سو مجھے دکھاؤ کر کو پوچھے سو. اور دکھاؤ کر کو پوچھے تو الگ چیز ہو جاتی ہے. دکھاؤ کر کو بولے تمہیں پریکٹیکل دکھانا پڑتا میں پریکٹیکل دکھانا پڑتا. تمہیں پوچھ رہی سو مجھے دکھاؤ کہاں ہے صراط المستقیم دکھاؤ کر کو پوچھ رہی سو. اب میں دنیا میں تم نہ دکھانا صراط المستقیم کہاں ہے. اب تمہارے میں سے میں دکھانا تمہیں صحابہ پورے بیٹھی صحابہ بیٹھی. اب تمہیں صحابہ کے اندر تمہیں جلیل القدر صحابی تمہیں بہت بڑے صحابی اب تمہیں جب پوچھ رہی تو بہت وزندار بات پوچھ رہی. اب تمہیں یہ ایک بات پوچھے تو ساری امت کو امپلائی ہو جاتا ساری امت کو یہ بات بہت پتے کی بات رکھے اس کے اوپر اس کے اندر بہت بڑی معرفت رہتی ہے اس کا راز رہتا ہے. اب تمہیں صحابہ بیٹھی میرے ساتھ پورے صحابہ اور صحابہ تھے. اب تمہیں پوچھ رہی صراط المستقیم دکھاؤ کی پوچھ رہی تمہیں چلنا چاہتی وہ رستے کے پر تمہیں وہ رستے کے پر چلنا چاہتی. کون چلنا چاہتے سو صحابہ میں کون ابوبکر صدیق جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت عثمان غنی جیسے حضرت بلال جیسے حضرت سلمان جیسے ہستیاں اس راستے پر چلنا چاہتی. اب انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو سوال کا جواب دیا تو خالی حضرت ابوبکر کو نہیں وہ خدا کی قسم وہ سارے صحابہ کو بھی وہ سارے تابعین کو بھی سارے تبع تابعین کو بھی ساری قیامت تک آنے والی امت کو بھی یہ سوال کا جواب ہوتا سو. اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اس کے واسطے میں تاخیر کریا. تمہارا سوال کا جواب یہ تھا کہ صراط المستقیم کہاں ہے دکھاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں صراط المستقیم کو. قرآن کبھی غلط نہیں بول سکتا. قرآن میں جو چیز بھی آتی ہے وہ حق کی چیز ہے وہ ہے سو چیز ہے سو نہ ہے سو چیز نہیں بولتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں ابو بکر اب پوچھو مجھے حیا آ رہی ہے. بولتی حیا کرو نو کو اب پوچھو کی وہ یا رسول اللہ اب پوچھو صراط المستقیم آ رہا اب پوچھو صراط المستقیم آ رہا. تو حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہاں ہے صراط المستقیم. تو بولتی ہیں دیکھو اب تھوڑی دیر میں صراط المستقیم ہماری مسجد میں ہمارے سامنے ہماری محفل میں آتا ہے.
جیسا پوچھتی ابو بکر صدیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یہ صراط المستقیم کون ہے؟ تو وہاں سے دروازے سے مولا علی مشکل کشا، دروازے سے مولا کائنات، دو چھوٹے چھوٹے بچے امام حسن امام حسین کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ رہی، محفل میں آتے آتے بولتی اے ابو بکر صدیق انا علی صراط المستقیم، یہ علی صراط المستقیم ہے، یہ علی صراط المستقیم ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق دیکھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقتا، میں نے قبول کیا، آمنا میں نے ایمان لایا، میں قبول کیا، صراط المستقیم علی ہے، صراط المستقیم علی ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو تمہیں سورۃ الفاتحہ میں جسے تمہیں صراط المستقیم بولتی، صراط المستقیم بولتی، وہ صراط المستقیم علی ہے، علی ہے، مولا علی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ ساری آدم کی نسل، حدیث ایسی چیزو، ساری آدم کی نسل یہ ایک طرف، آدم کی نسل میں ہر نبی بھی آدم میں آیا سو، ہر ولی آدم سے آیا سو، ہر انسان آدم سے آیا سو، آدم کی نسل میں پورے نسلیں 1,24,000 کم و پیش نبیان بھی اس میں، صحابہ بھی اس میں، حوارین بھی اس میں، تابعین بھی اس میں، سب تابعین بھی اس میں، ہمیں بھی تمہیں بھی اس میں، سب انسان کی نسل، ہمیں سب آدم کی اولاد، کس کی اولاد؟ ہمیں پورے آدم کی شنا، اس سے ہمیں آدمی بولتے سو، کیا بولتے سو؟ آدمی، آدمی نہیں، آدمیاں کہتے نہیں ہے، اصل میں وہ آدمیاں، کیا بولتی بولو؟ آدمی، آدمی کو تو آدم کی نسلیں، آدم کی نسلیں کیا رہی ادمیاں کا نہیں، یہ ادمیاں کو بولے تو ہمیں ادمیاں کو تو لوگاں نہیں، آدم کی اولادوں کو آدمیاں۔ تو رسول فرماتی آدم کی اولاد یہ ایک طرف، یہ ایک طرف آدم کی اولاد۔ اب آدم کی اولاد میں پورے رکھ لینا تمہیں، خالی تمہیں میں گنی چنی نہیں، پوری آدم کی اولاد ایک طرف ہے، پوری آدم کی اولاد یہ ایک طرف ہے، یہ ایک طرف مولا کائنات ہے، یہ ایک رستے میں مولا جاری، پورے آدم کی اولاد ایک طرف، سیدھے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈکلیریشن، سب سن لو رسول کا ڈکلیریشن۔ بہت جنے بولتی ہیں اجماع کہاں رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ اجماع کر کو بولے تو پبلک زیادہ کہاں رہتی ہے، وہاں چل جانا کہتی۔ دیکھو یہ تمہیں بنائی سو، تمہارے مولویاں بنائی سو، تمہارے مدرسے بنائے سو، میرا رسول نہیں بنایا یہ سب چیزاں۔ میرا رسول بولیا پوری پبلک، پوری آدم کی اولاد ایک طرف جاری ہے، یہ ایک رستے پہ چل رہی ہے، پوری پبلک ایک طرف، کروڑوں اربوں پبلک ایک طرف، یہ ایک طرف اکیلے علی، یہ ایک طرف اکیلے علی۔ میرے رسول اللہ کا فرمان کیا ہے کو بولے تو پورے کو چھوڑو، پورے کو، پوری اکثریت چھوڑو، پوری پبلک چھوڑو، انہوں نہ حق، میرا علی جو رستہ جاتا ہے وہ حق، میرا علی جو رستہ جاتا ہے وہ حق۔ اب میں علی کی طرف جانا کہ پبلک بول کو، علماء بول کو، اکثریت کیا ہے، پبلک کہاں ہے، وہ طرف جانا کہ مولا علی کی طرف جانا، سیدھا رسول کی بات سننا۔ ہمیں دین محمدی میں ہی سو، کس میں ہی سو؟ دین محمدی میں ہی سو، محمد مصطفیٰ کی بات سنو، دوسرے کی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر ٹال مٹول کو اس کے اندر گھسا، پبلک کا ڈیمانڈ، یہ ڈیمانڈ، اکثریت کیا مانتی ہے، تمہارا اکثریت میں حق رہتا ہے وہ چھوڑ ڈالو۔ اکثریت میں حق ہوتا تو یزید کے پاس 2 لاکھ 3 لاکھ 1 لاکھ، ہر ایک روایت میں 1 لاکھ، ایک روایت میں 2 لاکھ، ایک روایت میں 3 لاکھ، ایسا اکثریت اس کے پاس تھی۔ امام حسین کے پاس 72 تھے سو، امام حسین کے پاس 72 تھے سو۔ تمہیں یہودی کے چالاں چل کو پبلک کہاں ہے، وہ پبلک کہاں ہے کہ تم ہاں گھس گیا تو ہمیں اچھا ہے اگر کو بولے تو پبلک رہتی سوچ کہاں کر کو بولے تو جس کے پاس نوٹاں بھی ووٹاں رہتی، جس کے پاس نوٹاں رہتی ووٹاں رہتی، وہاں رہتی اس پبلک۔ حق کے اوپر کون رہتی سو، حق کے اوپر کون رہتی ہے؟ دیکھو امام حسن علیہ السلام سامنے جنگ ہوتی ہے، کس کے ساتھ؟ امیر شام معاویہ لعنت اللہ علیہ، نہیں اس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، مولا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ میں جنگ لڑتا۔ دیکھو جنگ ایسی چیز ہے، باتاں کی بات الگ، باتاں سے جنگاں لڑتی، یا خیالی دل سے بدوا کے ساتھ جنگاں لڑتی۔ یہ تلوار اٹھانا اور آگے سامنے آنا اگر کو بولے تو حق کے امام کے سامنے آنا اگر کو بولے تو سامنے والا کہتا ظالم رہے گا۔ بولو آج لوگ ان کو ایسی مرتبے کو لے کو جانے کی کوشش کر رہی لوگ کہ ان کو آکو مولا علی مشکل کشا کا بھائی بنانے کی کوشش کر رہی۔ ارے بھائی بنانے کی کوشش کر رہی اگر کو بولے تو وہاں ایک طرف سے بھائی بناؤ، ایک طرف سے امام حسن علیہ السلام کو لے لے کر جنگ میں کھڑا ہو،
ایک طرف سے بھائی بناؤ، یہ ایک طرف سے صفین میں جمل میں لے لگا مولا علی کے ساتھ کھڑا ہو، وہ بھی بھائی. کون بھائی؟ کائنات میں یاد رکھ لو، یہ ایک حدیث ہے. یہ حدیث کیسی کر کو بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکے کو گئے، مکے سے مدینے کو گئے، مکے سے مدینے کو ہجرت کرے، جو مکے سے گئے انہوں مہاجر، جو مکے سے گئے انہوں مہاجر، جو مدینے والے تھے انہوں انصار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کھڑا کو کیا کرے، یہ ایک ڈیسیشن دیے، یہ ایک مہاجر کو بلائے، یہ ایک انصار کو بلائے. مہاجر کو تو ایک مکے والے کو بلائے، یہ ایک مدینے والے کو بلائے، دو جنے کو کھڑائے، بولے تمہیں دو جنے بھائیاں. دوسرے کو بلائے، دو جنے کو بلائے، مکے والے کو مہاجر والے کو ہاتھاں کے اوپر وعدہ کر کو جاؤ تمہیں دو جنے بھائیاں. سب صحابہ کو، مہاجر صحابہ کو انصار صحابہ کے ساتھ بھائی بنا کو سب کو کیا کرے، وعدہ کرے، اور ان کو ملا کو دیا. یہ ایک جنے مسنگ ہو گئے، اس کے اندر مولا علی مشکل کشا کو کسی کا بھائی نہیں بنا، کسی کا بھائی نہیں بنا. وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی مولا علی کی طرف یہ حکم نہیں دیتے. مولا علی مشکل کشا، یہ ان کو سب معلوم رہتا ہے، مولا علی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. معمولی ایک ولی کو، یہ اچھے ایک پیر صاحب کو جو شریعت والا پیر صاحب رہتا ہے، اسے پورا کشف القلب میں دل میں کیا چل رہا معلوم ہو جاتا ہے، خبر میں کیا چل رہا معلوم ہو جاتا ہے. ارے آج کل کے آدمیوں کو ذرا ذکر کر لیا اور عورت کریا تو دماغ خوابہ میں سب معلوم ہو جا رہا ہے، انہیں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے. ارے مولا کائنات کو معلوم نہیں ہوتا، مولا کو معلوم تھا، پھر بھی مولا علی مشکل کشا لوگوں کو دکھانے کے واسطے، ہم نہ سمجھانے کے واسطے ذرا چھپ کے بیزار کے سرکا تھے، بیزار کی حالت میں تھے. مولا علی مشکل کشا کو رسول اللہ پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی کی وہ بیزار ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علی پوچھتی، یا علی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو بھائی بنائے، تمہیں سب کو بھائی بنا، منجے کسے بھی بھائی نہیں بنائے نا، منجے تمہیں کسے بھی بھائی نہیں بنائے نا. تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، یا علی، میں بھی کسے بھی بھائی نہیں چنیا، تمہیں بھی کسے بھی بھائی نہیں چنیا. کی کر کو بولو تو میری اور تمہاری بھائی چارگی، میں اور تمہارا بھائی، خدا کی قسم رسول کو کوئی رشتہ دار نہیں، رسول کو کوئی رشتہ دار نہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی رشتہ داری ہے، اکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے، نہ ان کے بڑے بھائی تھے، نہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، نہ ان کی بھان تھی، نہ ان کی چھوٹی بہن تھی، نہ بڑی بہن تھی. حتیٰ کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ جلد کہیں کو اٹھا لیا کر کو بولو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زبان سے کہاں ان کو ماں، کہاں ان کو باپ کر کو بول کو ان کا مرتبہ رسول سے بلند ہو جاتا کر کو اللہ تعالیٰ کیا کر ڈالیا، شان رسالت میں رسول کے والدین کو جلدی دنیا سے ان کو کیا کر ڈالیا، انتقال پردہ کرا ڈالیا. یتی سوچ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اللہ تعالیٰ کی تھی کہ میرا رسول کبھی بھی کسی کی حالت کے، کسی قیمت کے، کسی کے تابع نہیں آنا. میرا رسول سب سے افضل ترین، سب سے اعلیٰ تھا. اس کے واسطے رسول فرماتی، اے علی، میرا بھی بھائی کون بھی نہیں، تمہارا بھی بھائی کئی کو نہیں، کئی کو تمہیں پریشان ہو رہی. میرا بھائی علی اور علی کا بھائی محمد اور علی. کوئی کائنات کے اندر رسول اللہ کی آج تک کوئی صحابی بھی نہیں بولیا میرا بھائی کر کو، نہ رسول کسے بھی بھائی کر کو بولے. واحد کائنات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو بھائی بولے سو، مولا علی کو بھائی بولے سو. اور جو بھائی بولے، جسے بولے بھائی، مولا علی کو میرا بھائی، اخی کو تو عربی میں بھائی، اے اخی، اے علی میرے اخی ہو تم، میرے بھائی ہو تم. جس زبان نے محمد مصطفیٰ سے مولا علی کو بھائی کر کو بولے تو بھی پوری زندگی مولا علی مشکل کشا کبھی بھی رسول اللہ کو بھائی کر کو پکارے نہیں. پوری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کر کو نہیں پکارے. کسے؟ مولا علی مشکل کشا کو. کی دیکھو مریداں کے واسطے اور اہل تاریخ کے واسطے بہت بڑی ایک پتے کی بات تھے. رشتے میں بھائی چارہ کیسا آتا، خونی رشتے میں یا کزنس میں یا خلیرا بھائی یا مومیرا بھائی یا چچیرا بھائی، ایسے بھائی آتی سو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، انہوں چچیرے بھائی تھے، پھر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی مولا علی مشکل کشا رسول کو بھائی کر کو نہیں پکارے، کئی کو نہیں پکارے. کبھی بھی جب بھی پکارتے آقا پکارتے، سرکار پکارتے، نبی پکارتے، رسول پکارتے، آقا پکارتے، مولا پکارتے. کبھی بھی رشتہ داری سے نہیں پکارتے تھے. کی وہ یا علی مشکل کشا کر بولے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
پوچھے تو بولتی میری اوقات نہیں، کس کی؟ میری علی مشکل کشا مرتضیٰ حیدر کرار بولتی میری وہ اوقات نہیں کہ میں تمہاری رشتہ داری میں رہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کام میں کام، میں اللہ تعالیٰ کا عبد نمی محمد مصطفیٰ کا میں بندہ ہوں، محمد مصطفیٰ کا میں بندہ ہوں، اتنی محبت کرتے اتنی عقیدت کرتے، جسے بھائی پکارنے کا حق تھا انہیں زندگی میں بھائی نہیں پکاریا، مگر آج کل کے کٹ ملایاں کیا کرتی، بولا ہمارے بڑے بھائی کہتے، رسول اللہ کو ہمارے بڑے بھائی کہتی۔ یاد رکھ لو جس کے اوپر حق تھا انہیں نہیں پکارا تو تمہیں کیسا حق ہو جاتا تمہارا پکارنے کے واسطے حق کیسا ہو جاتا۔ دیکھو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو آج کل وہ چل رہا ہے، جو بھائی مولا علی کا بھائی معاویہ کا بھائی، یاد رکھ لو رسول کا بھائی، رسول کے بھائی مولا علی عقی رسول کے۔ اب تمہیں یہاں کو یہ لے لے کا کو منخبتا میں ناتا میں تمہارے دلیلہ میں معاویہ کو علی کا بھائی بنا رہی کو تو تمہیں رسول اللہ کا بھائی بنا رہی ہو۔ اصل میں تمہیں یہ چال کیسی چل رہی معلوم؟ آج کل ایسی چال چل رہی آج ناسبیاں اور خارجہ دین کے اندر گھس جا کو تمہیں کتنی بڑی بیعت بھی کر رہی جو خون رسول کا دشمن ہے۔ کیا جنگ کیا معمولی، ہزاروں لاکھوں ادمیاں کی فوج کے ساتھ تیاری کے ساتھ تمہیں آنا، ادھر سے تمہارا اسلحہ آنا، تمہارے لوگ آنا، سب لوگوں کو ایک سے ایک ہونا صفین کے اندر، کیا معمولی دشمنی میں ہوتا؟ کیا کونتے بھی محبت میں جنگ لڑیا؟ محبت میں کون جنگ رہتا ہے؟ کتنی عداوت تھی رہی گا، یہاں تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ اگر بغض علی ایک رائی دانے برابر بھی بغض رہا تو اگر ساری زندگی انہیں کعبے کے اندر نماز پڑھتا اس کی پیٹ خم ہو جائے بینڈ ہو جائے، پوری جھک کو پھر نمازاں روزے حتیٰ کہ کعبے کے اندر موت آ جائے، پھر لوگاں انہیں کعبے کے اندر وہ عبادت کرے آگے تو کعبے کے اندر خبر کھود کو خبر کعبے کے اندر خبر بنا ڈالے تو بھی اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے کر کے بولے تو اگر اس کے دل میں رائی برابر بھی بغض علی ہو اور اس کے دل میں بغض علی ہو، آل علی ہو، تو اس کی ساری عبادتیں ریاضتیں منہ کے اوپر کالے کپڑے میں لپٹ کو جہنم میں ڈھکے لے جاتی ہے۔ کیا جہنم میں ڈھکل لے جاتی ہے کسے؟ اگر وہ بغض علی ہو۔ یہ یاد رکھ لو، یہ بغض ایسی چیز۔ اب یہاں دیکھیں تو بغض کیسا، کیا سمجھ رہی اس کا جنگ کیا بغض محبت میں ہو جاتے ہیں، جنگان کو آنا اور ساتھ میں مولا علی مشکل کشا کی مارنے کی کوشش کرنا، مولا علی کو مارنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی تمہیں لے لگا کو یہ سب چیزاں لے لگا کو بھائیاں بناتی، بھائیاں بنا کو پوری قوم کو برباد کر کو چھوڑتی۔ یاد رکھ لو جو حق کو ہے وہ حق کو ہے، حق اور کبھی بھی یاد رکھو نا حق ایک نہیں ہوتا، پڑھیا لکھا اور جاہل کبھی بھی ایک نہیں ہوتا، پڑھیا لکھا جاہل ایک نہیں ہوتا، حق اور نائق نہیں کبھی ہوتا۔ دو ریل کے پٹے دیکھیں، ریل کے پٹے کیسا رہتی؟ ریل کے پٹے ایک طرف رہتا ایک طرف تھا، مل کو رہتی کبھی بھی یاد رکھ لو دو طرف ہی دو رہتے سو ملانے کی کوشش کرو، ملانے کی کوشش کرے کر کو بولے تو کیا ہوتی ہے؟ ریل کیا ہوتی ہے؟ گر جاتی ہے۔ ایسا اگر تمہیں حق اور باطل کو ایک کرنے کی کوشش کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہمارا ڈگمگا جاتا، حق کو حق رکھو، باطل کو باطل رکھو، کبھی بھی یاد رکھ لو یہ سب چیزاں کو کبھی بھی ایمان کے اندر ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا۔ برکت یہ مولا مشکل کشا کی شان، یہ سرکار امام حسن کی شان جو ان کے سامنے جنگ کو آیا تو یاد رکھ لو انہیں کون تبیرندہ، انہیں ہمارا دشمن، امام علی کا دشمن، امام حسن کا دشمن، امام حسین کا دشمن، ہمارا دشمن۔ اگر دشمن کو دشمن نہیں جانتے یاد رکھ لو چلے گئے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتی ہمارے چار دوست کون کر کے بولے تو ایک ہمارا دوست، ایک دوست کا دوست، ایک دشمن کا دشمن، ایک ہمارے دشمن کا دشمن کیا؟ ایک ہمارا دوست، ایک ہمارے دوست کا دوست، ایک ہمارا دشمن کا دشمن، اور ہمارے یہ تین چیز مولا علی فرماتی۔ پھر وہ مولا علی فرماتی کہ تین دشمن ہمارے، ایک ہمارا دشمن،
یہ ایک ہمارا دشمن، یہ ایک ہمارے دشمن کا ہمارے دوست کا دشمن، یہ ایک ہمارے دوست کا دشمن۔ کبھی بھی یاد رکھ لو، ہمیں جس سے دوست رکھتی، ہمارے دوستی ہمیں جس سے بھی رکھتی، محبت جس سے بھی رکھتی، اس کے دشمن کو کبھی ہمیں دوست نہیں رکھنا۔ ہمیں کبھی بھی ہم اس کے دشمن کو دوست نہیں رکھنا۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہو جاتی ہے معلوم؟ ہمیں دوستی کرتی، جس سے ہمیں دوستی کرتی یہ تو سمجھ لو اس کا دشمن کون ہے۔ اب ہمارے آج کل ماحول میں کیا ہے، ہمیں جس سے دوستی رکھتی وہ ہمارا باپ دوستی، تیرا دشمن رہا تو تیرا دشمن ہی نہیں، میرا دشمن نہیں نہ کرتا۔ یہ سب سے بڑی غلطی، یہ سب سے بڑی ہماری چیز۔ ہمارا دشمن، دوست کا دشمن ہمارا دشمن، دوست کا دشمن ہمارا دشمن۔ اگر ہمیں مولا علی مشکل کشا کو دوست رکھے، غوث پاک کو دوست رکھے، خواجہ صاحب کو دوست رکھے، پیر صاحب کو دوست رکھے، ہمیں کسی بھی دوست رکھے، تو پہلے خیال کرو کہ اس کا دشمن کو تمہیں دشمن رکھنا، اس کے دشمن کو تمہیں دشمن رکھنا، اس کے دشمن سے تمہیں دوستی رکھ لو، کوئی یہاں بھی دوستی کرتی نا، یہ سب سے بڑی منافقت، یہ سب سے بڑی منافقت۔ یہ مولا علی کا قول کوسی بھی ایسے ویسے ان کا قول نہیں، ایسے ویسے آدمیاں کا قول نہیں۔ کبھی بھی یاد رکھ لو، یہ غلطی ہو جا رہی ہے ہمارے سے، ہماری قوم میں کیا غلطی ہو رہی ہے؟ جسے ہمیں دوستی رکھتی، جسے ہمیں چاہتی، پہلے اتنا چیک اپ کرو حقیقت جسے دوست ہمیں چاہ رہی، ہم نہ سب معلوم رہتا، اس کے جورو کہتے ہیں، اس کے بچے کہتے ہیں، انہیں کھاتا کیا، پیتا کیا، رہتا کیا، اس کی کیا کماتا کیا نہیں کماتا، اس کے جوڑ میں کہتے جنے ہی، اس کے دشمنہ کہتے ہی، تمہیں وہ کرے تو یہ سبھی چیزاں یاد رکھ لو۔ یہ اگر نہیں ہے تو سمجھ لینا تمہارا ایمان ڈلمل، تمہارا ایمان ڈلمل۔ کبھی بھی یاد رکھ لو، یہ سوچ کو سمجھ کو دوستی کرو، نہیں کرے تو ضرورت ہی نہیں کرنے کی دوستی۔ مرید بھی اس کے واسطے بننا، مرید بھی کیسا بننا؟ سوچ سمجھ کو مرید بننا۔ یہ نہیں کہتے مولا علی مشکل کشا کے سلسلے میں بھی آتا ہوں، معاویہ کی نسبت میں بھی جاتا ہوں، مولا کے سلسلے میں بھی آتا ہوں، معاویہ کی نسبت میں بھی جاتا ہوں، یہ کیسا ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ ہمارے پورے 12 کے 12 امامہ ہیں، 12 امامہ ہیں، مولا علی سے لے کو امام محمد مہدی تک امامہ ہیں۔ ہر امام نے بھی آپ کو تفسیر لکھے، ہر امام بھی ان کے کتابیں لکھی، ان کا علم لکھی، ان کے پورے اقوال سنیں، ان ساری زندگی میں بتاؤ کب تبھی معاویہ سے یا بنی امیہ سے دوستی رکھے کیا دکھاؤ؟ پھر ہم نہ کئی کو ٹینشن۔ اگر امامہ اگر کسی تبھی کمپرومائز کر کو ان کے ساتھ میں رہتے تو ہم نہ بولتے تو ہمیں کمپرومائز کرتے، ہم نہ حکم کسے ہے سو دیکھو سنت کس کی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اگر مجھے نہیں پائے، کون کی صحابی پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نہ ملے، رسول ایک حدیث بولتی جو بھی میری زیارت کریا اس کے اوپر شفاعت واجب، جو بھی رسول اللہ کی محبت سے زیارت کریا اس کے اوپر میری شفاعت واجب۔ پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھے میری شفاعت کریا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت واجب، کئی کو شفاعت کیا واسطے شفاعت واجب؟ تو رسول بولے جو بھی مجھے میرا دیدار کرے میری شفاعت واجب کر ڈال دو ہے۔ کون کی پوچھے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نہ ہمیں نہیں پائے تو ہمیں آتی وہ جگہ کو، ہمیں آتی وہ جگہ کو، مگر تم نہ نہیں پائے کیا کرنا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ ایک کام کرو اگر منجے نہیں پائے تو میرے گھر والوں کو دیکھ لو، میرے گھر والے کو دیکھ لو۔ کسے دیکھنا یا رسول اللہ؟ بتائے کہ میرے حسن کو دیکھ لو، مجھے دیکھے سرکار، میرے حسین کو دیکھ لو، مجھے دیکھے سرکار، میرے علی کو دیکھ لو، مجھے دیکھے سرکار۔ اگر کوئی عورت آئی، اگر کوئی عورت زیارت کو آئی مجھے نہ پا سکی، میری فاطمہ کو دیکھ لو، مجھے دیکھے سرکار، مجھے دیکھے سرکار۔ اور ہو بہو تھے بھی انہوں اس کے سرکار، ہو بہو اہل بیت بھی تھے بھی ان کے سرکار۔ اب زیارت کو صحابہ آتے ہیں، زیارت کو صحابہ آتے، وہ ہے نہیں حضرت بلال کا واقعہ، حضرت بلال کا واقعہ سب سنتی نا کہ رسول حضرت بلال کیا کرے، سرکار کے انتقال کے بعد چلے گئے، یہ ایک بار مدینے کو آئے، خبر مبارک کو ملے، صحابہ پوچھے یا رسول یا حضرت بلال تمہاری اذان سن کو بہت دن ہوا، اذان دیو کر کو۔ حضرت بلال بولے میں اذان دیتا تھا جب اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا، اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا، میری نگاہوں کے سامنے میں اشارہ کرتا، رسول کی صورت کو دیکھتا، رسول کی صورت کو دیکھتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت موجود نہیں، میں کیسا اذان دوں گا، میں کیسا اذان دوں گا؟ کون کی وہاں صحابی تھے حضرت سلمان فارسی، بولے ہے حضرت بلال تمہیں اذان دینا چاچ کا ہے، اگر میں اذان دینا کر کو بولے تو میرے رسول کی صورت سامنے چنا کر،
میرے رسول کی صورت سامنے رہنا. حضرت سلمان فارسی بھاگے فاطمہ زہرا کے گھر کو گئے, بولے بلال کو ہی حسن و حسین کو بھیجو, حسن و حسین کو بھیجو. کی وہ بلال کی اذان سننا. بولتی حضرت فاطمہ زہرا, دیکھو علم کا کیا ہے, معلوم میرا بلال تصور رسول صورت رسول کے بغیر اذان نہیں دیتا, اس کے واسطے حسن حسین کو بلا لے جاؤ, جاؤ بلا لے جاؤ. جب حسن حسین کو دیکھے تو خدا کی قسم حضرت بلال کھڑ گیا اذان. حضرت بلال کون بھی ایسے ویسے نہیں, حضرت بلال ہمیں ماننے والے بلال, ہمیں حضرت بلال کو ماننے والے, حضرت بلال کے خدمہ ان کے جوتے کے نیچے کی دھول ہمارے اوپر, ویسے صحابی کو ماننے والے کیا کرے, اذان دیے. مسجد نبوی کے اندر اذان دیے, ممبر رسول کے اوپر کھڑ کو اذان دیا, وہ بھی اوپر نہیں. آج ممبر رسول, پہلے کعبہ رہتا تھا سامنے صورت رسول اللہ کی رتھی, آج ممبر رسول ہے, آج ممبر رسول ہے, مسجد بھر کو ہے, مسجد بھر کو ہے. تب اذان شروع کرتی, اذان شروع کرتے, اشہد ان محمد رسول اللہ کے پاس آتی. اشہد ان کتنے بار بولتے, اشہد ان محمد رسول اللہ کتنے بار, 2 بار بولتے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ بولے تو حضرت بلال ممبر رسول سے اترے, امام حسن کو چومے, امام حسن کو چومے, چوم کو پھر ممبر کے اوپر گئے, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ بولے, پھر ممبر سے اترے, حسین کو چومے, حسن کو چومے, حسین کو چومے, ممبر سے اترے, پھر چڑھے, پھر ممبر سے اترے, پھر چڑھے, پھر اذان ختم کرے, اذان ختم کرے. بولے صحابہ یہ کیا یہ عجیب کام کرے سو تمہیں, یہ کیا یہ عجیب کام کرے سو. بولے یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سامنے دیکھتا اور ان کی آنکھوں کا تصور لاتا, اور جب بھی اشارہ کرتا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کا میں اشارہ کرتا. جب میں کعبے کے اوپر تھا, جب میں کعبے کے اوپر تھا, میرے دل میں, میرے دماغ میں خیال آیا آج میں کس طرف منہ کروں, آج میں کس طرف منہ کروں. کعبہ نیچے ہے, کعبہ اب بلال کے پاواں کے نیچے ہے, کعبہ کہاں ہے, بلال کے پاواں کے نیچے. ہمیں وہ صحابہ کو ماننے والے ایسے عاشقاں کہ جو کعبہ تمہیں جس طرف تمہیں نماز پڑھتی وہ حضرت بلال کے پاؤں کے نیچے ہے, پاؤں کے نیچے ہے. دیکھو عشق اوپر ہتا, عشق محبت اوپر ہتی سو, عشق محبت اوپر ہتی سو. یہ دیکھو یہ ایسا دکھایا, پوری دنیا جس طرف سجدہ کرتے وہ آکو بلال کے پاواں کے نیچے, وہ آکو بلال کو پریشانی کیسا. آج سب طرف میں مدینے سے کرتا, میں دوسری جگہ سے طائف سے دیتا, اذان دیتا, یہاں دیتا, کعبے کی طرف منہ کرتا. آج کعبے کی طرف کھڑ گیوں, کیا کرنا, رسول خدا اشارہ کرتی, رسول خدا اشارہ کرتی وہاں سے, اے بلال دیکھو عشق کے اندر, محبت کے اندر کیا بھی پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں, محبت کے اندر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ تمہارے پیر کو پوچھنے کی ضرورت ہے, نہ غوث پاک کو پوچھنے کی ضرورت ہے, تمہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. عشق اگر معیار کو رگا معلوم, خالی اشارے سے کام چل جاتا, خالی اشارے سے کام چل جاتا ہے. ہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتی, حضرت بلال کیا کرتی, کعبے کی نہیں رسول کی طرف منہ کرتی, رسول اللہ کی طرف منہ کرتی. سرکار حضرت بلال فرماتی صحابہ کو, وہ وقت تھا تمہیں موجود تھے, میں جب کعبے کی طرف تھا تو میں چہرے رسول دیکھتا, چہرے رسول تک تھا, مگر آج میرے رسول کا چہرہ چھپ گیا, آج میرے رسول کا چہرہ چھپ گیا, مگر حسن حسین کا چہرہ سامنے ہے.